دیکھیے لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں، انگریزی میں بھی آئی ہیں، اردو میں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز میں آیا ہے، میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ مادہ جو ہے صحفی دجل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو۔ تو یہ تلبیس، دجل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیں تو اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا۔ اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ احادیث نبویہ میں یہ تین انداز میں آیا ہے۔ نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، شرائط کر دی کہ میری امت میں سے اٹھیں گے، من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین نہیں بلکہ 30 کا لفظ آیا، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا۔ اچھا، یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی۔ مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، ابربائی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی تعداد گھٹ نہیں رہی، بڑھ رہی ہے۔ فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے سارا مغرب ان کے پشت پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں پناہ دی جائے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔
لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر معمور ہیں، اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ اور میں حیران ہوا واقعتاً جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا، باقی تو یہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اس کے، وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا۔ باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط، قوم و لوط، قوم و لوط، نہیں، یہاں اخوان و لوط۔ اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے اندر، تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے۔ ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دی گئی۔ بہرحال اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی جا کے 2 آیات، اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں، تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، بات وہاں پھیل گئی تھی اس کی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے۔ اچھا بھائی آپ مہدی ہو گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے، ہوتے بہت سے۔ تو یہ